بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جس ٹاپک پہ ہماری گفتگو ہوگی وہ ہے اعتکاف کی فضیلت اور اس کی صحیح ہونے کی شرائط۔ اعتکاف ایک سنت عبادت ہے۔ ویسے تو یہ ماہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی اعتکاف انسان بیٹھ سکتا ہے جن دنوں میں روزے رکھنا صحیح ہوں، لیکن ماہ رجب اور ماہ رمضان میں اس کی فضیلت بہت زیادہ وارد ہوئی ہے، اور خاص کر کے آخری ماہ رمضان کے آخری عشرے کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ پیغمبر خدا فرماتے ہیں جو شخص ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتا ہے تو اللہ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اعتکاف کے صحیح ہونے کی چند شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط انسان مسلمان ہو، عاقل ہو۔ دوسری شرط انسان قربتاً الی اللہ کی نیت سے اعتکاف بیٹھے، یعنی جب سے اعتکاف شروع سے لے کر آخر تک خلوص اور قربت کی نیت سے انسان بیٹھے گا۔ دوسری شرط کم از کم 3 دن اعتکاف بیٹھے۔ کم از کم وقت 3 دن ان 2 درمیانی راتوں کے ساتھ ہو جو ان 3 دنوں کے درمیان آتی ہیں۔ اس سے کم اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ اگر اس سے زیادہ انسان بیٹھنا چاہتا ہے، 1 دن یا 1 رات یا چند گھنٹوں کے لیے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر اب 2 دن بیٹھتا ہے تو آغا سستانی فرماتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیسرے دن بھی اعتکاف بیٹھے، یعنی اگر 5 دن انسان اعتکاف بیٹھتا ہے تو 6 دن کا اس پہ واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر 8 دن اعتکاف بیٹھتا ہے تو 9ویں دن کا اعتکاف اس پہ واجب ہو جائے گا۔ چوتھی شرط یہ کہ انسان روزے کی حالت میں ہو۔ اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہو۔ وہ شخص جو روزہ نہیں رکھ سکتا، جیسے مسافر، اس کا 10 دن کا قصد نہیں ہے، تو ایسے اعتکاف میں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور اعتکاف کی 5ویں شرط یہ ہے کہ اعتکاف 4 مساجد یعنی مسجد النبوی، مسجد الحرام اور مسجد الکوفہ اور مسجد بصرہ میں صحیح ہے، یا جامعہ مسجد میں اعتکاف کیا جائے۔ جامعہ کی تعریف کیا ہوگی؟ جامعہ سے مراد یہ ہے کہ ایسی مسجد جو کسی محلے یا خاص جگہ یا خاص گروہ کے ساتھ مختص نہ ہو، دوسرے محلے کے لوگ، دوسرے شہر کے لوگوں کی آمد و رفت کی جگہ ہو، تو ایسی مسجد میں بھی اعتکاف صحیح ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ اس مسجد کا امام عادل ہونا چاہیے۔ اگر اس مسجد کا امام عادل نہیں ہے تو آپ کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ایک سوال کیا جاتا ہے، کیا عورتیں مستورات گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟ فقہ اہل بیت میں عورتیں گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ ضروری ہے کہ وہ اعتکاف مسجد میں بیٹھے، کیونکہ پاکستان میں ایسا ماحول نہیں ہے کہ مساجد میں نماز جمعہ ادا کی جائے یا مساجد میں ایک علیحدہ پورشن بنایا جائے جو عورتوں کے لیے باجماعت نماز کا بھی اسباب فراہم کرے۔ پاکستان میں تو علیحدہ پورشن بنائے گئے، عورتوں کے لیے علیحدہ مسجد کا انتظام کیے گیا، ساتھ ہی پردہ لگا دیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں یہ سہولت موجود نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ عورت مسجد میں اعتکاف بیٹھے، کیونکہ یہ اعتکاف کی عبادت مسجد کے ساتھ خاص ہے، تو عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے گی۔ یہاں پہ سوال کیا جاتا ہے کہ انسان جامع مسجد کے علاوہ دوسری محلے کی مسجد میں بیٹھ سکتا ہے؟ تو آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ وہ رجا کی نیت سے دوسری مسجد میں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ چھٹی شرط ان لوگوں کی اجازت شرط ہے جن کی شرعیت مقدسہ، جن کی اجازت کو معتبر جانا ہے۔ بیٹا اعتکاف کرنا چاہتا ہے یا بیٹی اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو پہلے اپنے والدین سے اجازت لے گی۔ اسی طرح بیوی اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے، مسجد میں جانا چاہتی ہے، تو پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے گی۔ آخری چیز
جو اعتکاف کی شرائط میں شمار کی جاتی ہے، مسجد کی حدود سے باہر نہیں نکلنا۔ یعنی اگر انسان بھولے سے یا جان بوجھ کر مسجد کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ چاہے انسان بھولے سے، اسے یاد نہیں رہا، وہ مسجد کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ لیکن امر مجبوری کہ انسان کو شدید کوئی مجبوری ہے تو اس صورت میں اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوتا۔ مثلا وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا چاہتا ہے یا تو غسل کرنا اس پہ واجب ہو گیا غسل کرنا، تو وہ غسل کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ یہاں پہ سوال کیا جاتا ہے کہ مستحب غسل کے لیے یعنی غسل جمعہ کے لیے مسجد سے باہر نکلا جا سکتا ہے؟ تو آزاد سستانی فرماتے ہیں مستحب غسل کے لیے یعنی غسل جمعہ کے لیے مسجد سے خارج ہونا محل اشکال ہے۔ ویڈیو میں ہم مبتلات اعتکاف کو بیان کریں گے جن کی وجہ سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، دوسرے مومنین کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ والسلام۔